تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر متن میں موجود جو لا یتصور جس کو ماقبل میں پڑھا تھا، اگر اسے صیغہ معلوم کے طور پر لا یتصورو پڑھو تو اس میں ملا محب اللہ بہاری یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت کا علم علم تصوری یعنی حصول الصورہ یا ارتسام صورت والا نہیں ہے، بلکہ اس کا علم جو ہے وہ علم حضوری ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت کے علم کو علم حصولی علم ارتسامی کہا ہے ارسطو اور شیخ ابو نصر فارابی اور شیخ ابو علی سینا نے، تو ان کا یہاں پر رد مقصود ہوگا، اور اس رد کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کرنا مقصود ہوگا کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ حصول الصورہ یا ارتسام صورت والا نہیں ہے، بلکہ اس کا علم جو ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس کی وہ علم ایک ایسی صفت ہے جو اسی کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے نا۔ تو علم باری تعالیٰ کے تعلق سے کل آپ نے 5 احتمالات عقلیہ سنے تھے کہ باری تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس کا تعلق باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہوگا وہ تو یا تو عینیت والا ہوگا یا جو ہے جزئیت والا ہوگا یا قائم منظم والا ہوگا یا قائم منتزع والا ہوگا یا امر منفصل، یعنی باری تعالیٰ کا علم اس کی ذات کا جز عین ہوگا یا جز ہوگا یا قائم منظم ہوگا یا قائم منتزع ہوگا یا امر منفصل ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان 5 میں سے 4 اخیر والے، یعنی باری تعالیٰ کا علم اس کی ذات کا جز ہو یا قائم منظم ہو یا قائم منتزع ہو یا امر منفصل ہو، یہ چاروں احتمالات ہیں باطل۔ صرف ایک ان کے نزدیک ثابت ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا علم باری تعالیٰ کی ذات کا عین ہے، یعنی دونوں میں عینیت کا رشتہ ہے نا۔ یہ بات ہوئی تھی، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ہم نے یہ بتائی تھی، اجمالی طور پر انہوں نے یہ بتائی تھی کہ ان 5 احتمالات کے ماننے والے جو گروہ ہیں وہ 10 حصوں میں منقسم ہیں۔ جو لوگ ہیں ان کے ماننے والے وہ 10 گروہوں میں منقسم ہیں، ہے نا، 10 گروہوں میں منقسم ہے۔ ان کی بھی تفصیل آئے گی، وہ کون کون سا گروہ ہے نا، وہ کون کون سا فرقہ ہے جو باری تعالیٰ کے علم کو عین کہتا ہے، وہ کون سا فرقہ ہے جو باری تعالیٰ کے علم کو جز کہتا ہے یا جو ہے قائم منظم کہتا ہے یا قائم منتزع کہتا ہے یا امر منفصل کہتا ہے، اس کی تفصیل آئے گی۔ اسی میں یہ بتایا تھا کہ ہم یہ کریں گے کہ جو حق احتمالات عقلیہ میں سے جو حق احتمال ہے اس کو ہم ثابت کریں گے اور جو باطل ہیں ان کا بطلان کریں گے۔ اسی طریقے سے ان احتمالات میں سے ہے نا جن احتمالات کے ماننے والے لوگ حق پر ہیں ان کی حقانیت کو واضح کریں گے، اور جو باطل پر ہیں ان کے بطلان کو ہم جو ہے وہ ظاہر کریں گے، ان کا ابطال کریں گے، ان کو باطل کریں گے۔ اسی ہے نا رد و ابطال اور احقاق حق کے درمیان، اسی بحث کے درمیان آپ کے سامنے حق بالکل واضح ہو جائے گا، مقصود ظاہر ہو جائے گا۔ اور وہ مقصود کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا علم، اس کی اللہ رب العزت کا جو علم ہے وہ علم حصولی نہیں ہے نا، حصول الصورہ والا نہیں ہے، ارتسام الصورہ والا نہیں ہے۔ تو 4 احتمالات میں سے جو باطل احتمالات ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم اس کی ذات کا جز نہیں ہے نا، اس کو جز ہونے کو باطل کر چکے ہیں۔ کیسے باطل ہے کہ اللہ رب العزت کا علم اس کی ذات کا جز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اجزاء حقیقیہ پہلے ہی باطل کیے جا چکے ہیں۔ جب اس کے اجزاء ہیں ہی نہیں تو علم اس کا جز کیسے بن سکتا ہے، سمجھے؟ تو ایک باطل ہو گیا، اب 3 رہ گئے باطل والے احتمالات۔ باطل احتمالات کتنے ہیں؟ 4۔ ان 4 میں سے ایک جو ہے وہ باطل ہو گیا ماقبل کی دلیل سے، اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ان کو نہیں ہے، بہت آسانی سے باطل ہو گیا۔ اب رہ گئے 3 احتمالات باطلہ، ہے نا۔ ان 3 احتمالات میں سے پہلا احتمال کیا ہے کہ قائم منظم مانا جائے۔ قائم منظم کا میں مطلب بتا چکا، انضمام کسے کہتے ہیں کہ ما قام بھی سے کوئی صفت جو ہے وہ اس طور پر جو ہے وہ قائم ہو کہ اس کا دونوں کا انضمام ہو جائے، منظم اور منظم الیہ جو ہے وہ
کا رشتہ ان کے درمیان قائم ہو جائے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا, مثال دی تھی کہ جیسے کہ سواد ہے, بیاض ہے, یہ الگ سے نہیں پائے جاتے. جب بھی پائے جاتے ہیں یہ جو ہے وہ کسی نہ کسی جسم کے ساتھ, جسم سے مراد ہمارا ہی والا جسم نہیں, کوئی بھی جسم, دیوار کا جسم ہے اور ہے, تو جب بھی سواد اور بیاض پایا جائے گا وہ ان کے ساتھ گتھم گتھا ہو کر کے پایا جائے گا, جس سے انفکاک نہیں ہوتا, انضمام میں انفکاک نہیں ہوتا. ایک دوسرے کو یعنی عارض اور معروض کا رشتہ ہوتا ہے, عرض اور معروض کا رشتہ ہوتا ہے, حال اور محل کے طور پر جو ہے وہ یہ جانا جاتا ہے. سمجھ آیا؟ تو اب اسی کو لیجئے باطل احتمالات میں سے دوسرا, کہ کیا باری تعالیٰ کا علم اس کی ذات کے ساتھ منظم ہے, یعنی باری تعالیٰ کی ذات منظم الیہ ہو اور یہ علم جو ہے وہ منظم بن جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے. باری تعالیٰ کا علم باری تعالیٰ کے ذات کے ساتھ اس طور پر قائم ہو کہ یہ قیام انضمامی ہو, تو قیام انضمامی کا ہونا یہ جو ہے وہ باطل ہے. کیوں باطل ہے اس کی دلیل آج سنیے. اس دلیل کو سمجھنے کے لیے چند مقدمات آپ کو سننا ہوں گے. پہلے یہ کہ یہ جو انضمامات ہوتے ہیں, ہے نا, کون ہوتے ہیں بیٹا؟ انضمامات یعنی جو علوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ یعنی جو منظم بنتا ہے, منظم. یہاں اگر انضمامی رشتہ مانے جائے گا تو کیا ہوگا؟ ذات باری تعالی منظم الیہ ہوگی اور یہ علم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ منظم ہوگا. کیا ہوگا بیٹا؟ منظم. تو یہاں انضمام سے مراد منظمات. کیا ہے بیٹا؟ منظم یعنی علوم. یہاں انضمامات کو سمجھ کر کے دیکھ کر کے گھبرا مت جانا, اس سے مراد ہے علوم. جو بھی علوم ہوتے ہیں وہ معلومات کی تعداد کے اعتبار سے ہوتے ہیں. یعنی پہلا مقدمہ یہ کہ علم کی جو تعداد ہوگی وہ معلوم کے اعتبار سے ہوگی. کس کے اعتبار سے ہوگی بیٹا؟ بھائی آپ کو ملا حسن کتاب کا ایک علم ہوا, ایک شرح عقائد کا علم ہوا, ایک جو ہے وہ آپ کو ہے نا شرح جامی کا جو ہے وہ علم ہوا. تو شرح جامی ہے, شرح عقائد ہے, ملا حسن کتاب ہے, یہ سب کیا ہے؟ معلوم. اور ان کا جو علم ہے, جو ان کے ساتھ جو ہے وہ جو علم ہے وہ منظم ہوا, ہے نا. تو یہ جو علم آپ کو حاصل ہوئے تین, ہے نا, کس کا؟ ملا حسن کتاب کے مندرجات کا آپ کو علم ہوا, شرح عقائد کے مندرجات کا علم آپ کو حاصل ہوا, اور جو ہے وہ ہے نا شرح جامی کے مندرجات کا آپ کو علم حاصل ہوا. تو یہ جو تین علم ہیں یہ کس اعتبار سے ہوئے؟ معلوم کی تعداد کے اعتبار سے. حاصل یہ نکلا, پہلا مقدمہ یہ ہوا کہ معلوم جتنے ہوں گے علم بھی اتنے ہوں گے. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شے کا علم دوسری شے کے علم سے مختلف ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ زید کا جو تفصیلی آپ کو علم ہے وہ تفصیلی زید والا جو علم ہے وہ عمرو بکر کے تفصیلی علم کا غیر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے الگ حرکات و سکنات آپ نے ملاحظہ کی, اس کی الگ جو ہے وہ صفات اوصاف اور تمام تشخصات الگ جو ہے وہ اس کے آپ نے جو ہے وہ دیکھے, محسوس کیے, ہے نا. تو پتہ یہ چلا, پہلے مقدمے نے یہ ثابت کیا کہ علوم کی تعداد معلومات کی تعداد کے مطابق ہوگی. جتنے معلومات ہوں گے اتنے ہی علوم ہوں گے. پہلا ہو گیا یہ. ہاں, اب دوسرا مقدمہ سنیے. معلومات باری تعالیٰ ہے غیر متناہی. باری تعالیٰ کی جتنی معلومات ہیں وہ غیر متناہی ہیں کہ نہیں؟ تو پہلے مقدمے کی روح سے معلومات کی وجہ سے علوم بھی غیر متناہی ہوئے. کیوں؟ کیونکہ پہلا مقدمہ کیا کہہ رہا ہے کہ معلومات کی تعداد جتنی ہوگی اتنی علوم کی تعداد ہوگی, اور معلومات کی جو تعداد ہے وہ چونکہ ہے غیر متناہی, لہذا علم کی تعداد غیر متناہی ہوگی. تو اس دو مقدموں کے ذریعے سے کیا آپ کو حاصل ہوا؟ یہ حاصل ہوا, یہ مفہوم حاصل ہوا کہ علوم باری تعالی ہیں غیر متناہی. کیا ہوا بیٹا؟ باری تعالی ہوئے غیر متناہی. یہاں تک بات ثابت ہو گئی بیٹا؟ اچھا, اب ایک تیسری چیز کہ معلومات باری تعالی جو غیر متناہی ہیں تو وہ خواہ مستقبل والے ہوں یا ہے نا ماضی والے ہوں, ہے نا, مستقبل والے ہوں یا ماضی والے ہوں. بھائی حضرت نوح ماضی کا ایک حصہ ہے, ان سے متعلق اللہ رب العزت کا علم ہے. حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد میں جو ہے وہ تشریف لائے,
قیامت آنے والی ہے قیامت، تو یہ مستقبل والا جو ہے وہ علم ہوا، یا ابھی آئندہ زمانے میں جو کچھ بھی رونما ہونے والا ہوگا اس سے متعلق اللہ رب العزت کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ ازل میں سب کچھ جان لیا ہے کہ نہیں جان لیا ہے؟ تو وہ معلومات غیر متناہیہ باری تعالیٰ کے، وہ چاہے ماضی سے متعلق رہے، ماضی میں رہے ہوں یا آئندہ زمانے میں آنے والے ہوں، وہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب جو ہے وہ بذات مرتب ہیں۔ کیا ہے بیٹا؟ مرتب ہے نا، ترتب ہے ان کے اندر، ترتیب وار ہیں وہ۔ کیسے ترتیب وار ہے؟ ترتیب کی دو قسمیں ہیں، چاہے ترتیب زمانی ہو، چاہے ترتیب ہے نا طبعی، چاہے ترتیب زمانی ہو، چاہے جو وہ ترتیب جو ہے وہ ہے نا طبعی ہو۔ ترتیب زمانی کا مطلب جیسے کہ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طوفان آیا تھا وہ زمانے کے اعتبار سے پہلے ہے کہ نہیں؟ جی بولو بیٹا، زمانے کے اعتبار سے پہلے، اور ہمارا زمانہ جو ہے بعد میں ہے، تو ہمارے زمانے پر جو ترتب اس کو حاصل ہوا ہے وہ ترتب کون سا ہے؟ ترتب زمانی۔ کیا کون سا کہلائے گا یہ؟ بولو بیٹا، ترتب زمانی ہے نا۔ ترتب دوسری قسم ترتب کی ہے ترتب طبعی۔ ترتب زمانی اور ترتب طبعی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ترتب زمانی میں جو متقدم ہوتا ہے وہ متاخر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح کا زمانہ ہمارے زمانے سے جمع نہیں ہو سکتا، آج کل کے ساتھ جمع نہیں ہوگا، آج ختم ہوگا تبھی جو ہے وہ کل آئے گا۔ اور ترتب طبعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جمع تو ہو سکتے ہیں ہے نا، اور جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں طبعی طور پر جو ہے وہ یہ تقدم پایا جاتا ہے۔ کیسا پایا جاتا ہے بیٹا؟ ترتب، یہ ترتب طبعی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ کیسا پایا جاتا ہے بیٹا؟ ترتب طبعی۔ کیسے کہ ایک شے محتاج بنے اور دوسری محتاج الیہ ہو، تو محتاج اور محتاج الیہ دونوں ایک ساتھ پائے جا سکتے ہیں ایک زمانے میں، لیکن ان میں جو ترتب ہے وہ ترتب طبعی ہے کہ ایک جو ہے وہ پہلے ہوگا، جو محتاج الیہ ہوگا وہ پہلے ہوگا، اس کا مرتبہ جو ہے وہ پہلے ہوگا، اور جو محتاج ہوگا اس کا مرتبہ جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ترتب ہے، ترتیب ہے کہ یہ جو ہے وہ محتاج ہے، یہ محتاج الیہ، محتاج الیہ جو ہوگا وہ پہلے ہوگا، محتاج بعد میں ہوگا۔ ان کو جو ہے وہ آپس میں تقدم اور تاخر اس زمانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہے نا جو تقدم و تاخر حاصل ہو رہا ہے وہ طبعی طور پر ہو رہا ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے جتنے بھی معلومات ہیں باری تعالیٰ کے پاس، وہ اس کی بارگاہ میں ترتیب وار ہے کہ پہلے حضرت آدم آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، پھر حضرت نوح آئیں گے، پھر عیسیٰ آئیں گے، موسیٰ وغیرہ وغیرہ، اس طریقے سے جو ہے وہ یہ سلسلہ چلے گا۔ اب یہ ترتب چاہے ترتیب زبانی ہو، چاہے ترتیب طبعی ہو، حاصل یہ ہے کہ معلومات غیر متناہیہ، باری تعالیٰ کے جو معلومات غیر متناہیہ ہیں، چاہے وہ مستقبل والے ہوں یا جو ہے وہ ماضی والے ہوں، سب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بذات مرتب ہو کر کے پائے جاتے ہیں۔ یہ خواہ وہ ترتیب ہے نا زبانی ہو، چاہے وہ ترتیب طبعی ہو، ہے نا، یہاں تک مرحلہ ہو گیا کہ پائے جاتے ہیں۔ جب معلومات جو ہے یہ مرتب ہوں گے، ترتیب وار ہوں گے، تو عدد بھی تو ترتیب وار ہوں گے، اس لیے کہ پہلے مقدمے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ معلومات کے اعتبار سے معلومات کی تعداد کے مطابق ہے نا عدد جو ہے وہ پائے جائیں گے۔ تو معلومات کو ہے نا یہ ترتیب، یہ ترتب معلومات کو جو عارض ہو رہا ہے بالذات عارض ہوگا، اور عدد کو جو عارض ہوگی یہ ترتیب، یہ انہی معلومات کی ترتیب کی بنیاد پر تو بالعرض اس کو عارض ہوگا۔ حاصل اب یہ نکلا جب معلومات مرتب ہو گئے تو علوم بھی مرتب ہو گئے۔ تو اب پھر سے چلیے کہ باری تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں، اور یہ سارے کے سارے علوم غیر متناہیہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ترتیب کے ساتھ پائے جاتے ہیں، ہے نا۔ اب معلومات کو ہٹا دیجئے، کیونکہ معلومات کو تو واسطہ بنایا ہے سمجھنے کے لیے، یہ بات چل رہی ہے علوم کی کہ باری تعالیٰ کے علوم غیر متناہی ہیں، اور یہ غیر متناہی علوم باری تعالیٰ کے نزدیک ترتیب کے ساتھ پائے جا رہے ہیں۔ کس کے ساتھ پائے جا رہے ہیں بیٹا؟ ترتیب کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، سمجھے؟ اچھا،
ترتیب کے ساتھ ہوں گے تو موجود بالفعل بھی تو ہوں گے. وہ کیا کہا جا رہا ہے؟ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب مرتب ہو کر کے پائے جا رہے ہیں. تو اب خلاصہ یہ نکلے گا کہ علوم باری تعالیٰ جو غیر متناہی ہیں وہ موجود بالفعل ہو کر کے مرتب ہو کر کے پائے جا رہے ہیں، ترتیب بار ہے نا موجود بالفعل ہو رہے ہیں. یہ ثابت ہوگا. یہ اب آ کر کے دلیل کا مقدمہ صغرا بنے گا. ان تمام مقدمات سے جو خلاصہ حاصل کلام جو نکلا، جو چیز نکھر کر کے سامنے آئی خلاصے کے طور پر، وہ کیا آئی کہ باری تعالیٰ کے جو علوم ہیں وہ غیر متناہی ہیں اور باری تعالیٰ کے نزدیک مرتب ہو کر کے جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ کہ امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل کا مرتب ہو کر کے پایا جانا لازم آ رہا ہے. کیا لازم آ رہا ہے؟ بھائی علوم غیر متناہی ہے اور وہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پائے بھی جا رہے ہیں اور ترتیب کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، ہے نا. تو کیا نکلا؟ امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل کا مرتب ہو کر کے پایا جانا ثابت ہو رہا ہے. یہ صغرا بنائیے. اب کبرا بنائیے اپنی طرف سے. اور امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل کا مرتب ہو کر کے پایا جانا یہ محال ہے، باطل ہے، برہان تطبیق اور برہان تضاعف سے. یہ کبرا ہو گیا. تو اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ باری تعالیٰ کے علوم کا ہے نا مرتب ہو کر کے پایا جانا یہ جو ہے وہ ناممکن ہے، محال ہے اور باطل ہے. اور یہ محال اور باطل اس لیے لازم آیا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے علم کو اس کی ذات کے ساتھ قائم منظم مانا، اور جو محال کو مستلزم ہو وہ خود محال ہوتا ہے. لہذا یہ شق کہ باری تعالیٰ کا علم باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم منظم ہے، یہ محال اور باطل ہے. جب محال اور باطل ہو گیا تو اب وہ قائم منظم نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو اصل کے اعتبار سے تیسرا احتمال اور باطل احتمالات کے اعتبار سے دوسرا احتمال بھی باطل ہو گیا. اب کیا رہ گیا؟ قائم منظم منتزع والا رہ گیا اور امر منفصل والا ہو گیا. سمجھے؟ دیکھیے کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي رہ گیا دوسرا والا احتمال. دوسرا والا احتمال کون سا ہے؟ کہ باری تعالیٰ کا علم اس کی ذات کے ساتھ قائم منظم ہو، قیام انضمامی والا. تو فَلِمَا صَنَحَ لِي اسْتِحْكَامُهُ، تو اس دلیل کی وجہ سے کہ جس کا استحکام میرے سامنے ظاہر و باہر ہوا. یعنی دلائل تو بہت ہے اس کے بطلان پر، لیکن سب سے قوی اور مستحکم دلیل جو میرے سامنے ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. کیا ہے وہ؟ ان الانضمامات، کہ یہ انضمامات، انضمام یہاں پر منظم کے معنی میں ہے. کس کے معنی میں بیٹا؟ منظم کے معنی میں ہے، اور منظم سے مراد ہے علوم. تو یہاں پہ کہہ دو علوم، کہ ان العلوم، یہ نکال لو کہ علوم باری تعالیٰ، علوم باری تعالیٰ آپ مت کہو، علوم جو ہوتے ہیں یجب ان تکون بحسب عدد المعلومات، معلومات کی تعداد کے اعتبار سے ان کا ہونا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے نا. علوم کے لیے لازم ہے کہ وہ معلومات کی تعداد کے اعتبار سے ہوں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ معلومات کی تعداد کے؟ کہتے کہ علوم معلومات ہوتے ہیں مختلف. جب معلومات مختلف ہیں تو علوم بھی مختلف ہوں گے، کیونکہ معلومات سے ہی متعلق ہوتا ہے علم، معلومات کو عارض ہوتا ہے علم، ہے نا. کہتے کہ اس کی دلیل، کس کی دلیل ہے یہ؟ فإن علم زید، معلومات کی ہے نا تعداد کے اعتبار سے علوم کیوں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ زید کا علم علی وجہ تفصیل، تفصیل کے طور پر، یعنی آسان لفظوں میں کہہ دو کہ کیونکہ زید کا مفصل علم یا علم تفصیلی جو ہوگا وہ غیر علم عمر کذالک، ہے نا، عمر کے علم کا غیر ہوگا. اسی طرح کا تعلق کس سے ہے نا؟ عمر سے. یعنی عمر غیر علم عمر علی وجہ تفصیل، جیسے ہے علم زید علی وجہ تفصیل، ایسی غیر علم عمر علی وجہ تفصیل. دونوں کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوگا کہ اس لیے کہ زید کا تفصیلی علم عمر کے تفصیلی علم کا غیر ہوگا. سمجھ میں آ گیا ترجمہ؟
کما یشہد بہ ضرورہ، کہتے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ علم کا، زید کا علم تفصیلی عمر کے علم تفصیلی کا غیر ہوتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے کہ اس کی دلیل بداہت ہے، بدیہی ہے یہ مسئلہ، اور بدیہی کے لیے دلیل نہیں قائم کی جاتی، نظری کے لیے کی جاتی ہے۔ تو یہاں تک کیا معلوم ہوا کہ علوم کی جو تعداد ہوگی وہ معلومات کی تعداد کے اعتبار سے ہوگی۔ مقدمہ سمجھیے، پہلا مقدمہ یہ صغرا ہوا۔ والمعلومات غیر متراہیہ، اور معلومات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غیر متراہی ہیں، تو فالعلوم غیر متراہیہ، تو علوم بھی غیر متراہی ہوں گے۔ یہ کبرا ہوا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ علوم غیر متراہی۔ تو دلیل کیسے بناؤ گے کہ علوم جو ہوں گے وہ معلومات کی تعداد کے اعتبار سے ہوں گے، اور معلومات ہیں غیر متراہی، لہذا علوم بھی غیر متراہی ہوں گے۔ تو یہاں تک اب ثابت کیا ہوا کہ علوم غیر متراہی ہیں، سمجھے؟ ہاں، والمعلومات غیر متراہیہ فالعلم ایضا کذالک، تو علم بھی اسی طرح غیر متراہی ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ان دو مقدموں کے ذریعے سے ایک چیز، ایک نتیجہ آپ کے ہاتھ میں آیا، وہ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے رکھیے گا۔ وہ کیا ہے کہ علوم غیر متراہی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ اب معلومات کے اعتبار سے معلومات کے ذریعے سے، معلومات کے واسطے سے ایک دوسری چیز ثابت کریں گے، وہ کیا؟ والمعلومات غیر المتناہیہ، اور وہ معلومات جو غیر متناہی ہیں، مستقبلتاً کانت او ماضیہ، خواہ وہ مستقبل کے ہوں یا ماضی سے متعلق ہوں، یعنی پہلے گزر چکے ہوں وہ معلومات، یا جو ہے وہ آگے آنے والے زمانے میں آئیں۔ عند الحکیم مترتبہ، وہ حکیم کے نزدیک، حکیم سے مراد باری تعالیٰ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مرتب بالذات مرتب ہوتے ہیں، مترتبتاً بالذات۔ بالذات کا تعلق کس سے ہے؟ مترتبتاً سے۔ کس سے ہے بیٹا؟ وہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بالذات ترتیب وار پائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو بیچ میں ہے ترتباً زمانیہ اور طبعیہ، یہ جملہ معترضہ ہے۔ خواہ یہ ترتیب، اب ایسے کرو گے ترجمہ کہ معلومات غیر متناہیہ، خواہ ان کا تعلق مستقبل سے ہو یا ماضی سے ہو، یہ سب کے سب معلومات غیر متناہیہ بالذات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ترتیب کے ساتھ پائے جاتے ہیں، مرتب مترتب ہو کر کے پائے جاتے ہیں، اور خواہ یہ ترتب زمانی ہو یا ترتب طبعی ہو۔ ترتب زمانی کی مثال جیسے کہ طوفان نوح ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ہمارا زمانہ ہے، تو دونوں میں جو ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ ترتیب زمانی ہے۔ سمجھے؟ طبعی کا جو ہے وہ مطلب کہ ایک جو ہے وہ محتاج ہو، دوسرا جو ہے وہ محتاج لے ہو۔ سمجھے؟ فی سلسلۃ المعدات، ہے نا، معدات کے سلسلے میں، یہ فی سلسلۃ المعدات کا تعلق ہے طبعین سے، خواہ ترتیب یہ ترتیب زمانی ہو یا معدات کے سلسلے میں ترتیب طبعی ہو۔ کیا ہو بیٹا؟ معدات کے سلسلے میں ترتیب طبعی ہو۔ عبارت سمجھ لینا، ورنہ جو ہے گڑبڑ کر دو گے مفہوم۔ کیسے کہو گے؟ معلومات غیر متناہیہ خواہ مستقبلہ ہوں یا ماضیہ ہوں، یہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں بالذات مرتب ہو کر کے پائے جاتے ہیں، خواہ یہ ترتب زمانی ہو یا سلسلے معدات میں ترتب طبعی ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، طبعی کا تعلق سلسلہ معدات سے، سلسلہ معدات کا تعلق کس ہے؟ طبعی سے۔ یہ یعنی ترتب طبعی جو پایا جاتا ہے وہ سلسلہ معدات میں پایا جاتا ہے۔ اب معد کیا چیز ہے؟ معد وہ ہے جو اپنے وجود کو فنا کر کے دوسرے کو وجود بخشتا ہے نا، اپنے وجود کو، ہے نا، وہ آنے والی چیز جو وجود میں آ رہی ہے اس میں مدغم کر دیتا ہے نا، یہ معد ہے۔ جیسے کہ جو ہے وہ آپ نے ایسے پانی میں انگلی ماری تو ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، یہ حرکت جب ختم ہوتی ہے تو دوسری حرکت کو جنم دے دیتی ہے۔ کبھی سمندر پہ جانا تو لہروں کو دیکھنا، لہر ایک اٹھتی ہے، جب وہ اٹھنے والی لہر فنا ہوتی ہے تو ایک دوسری لہر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے دودھ کے جو دانت ہیں، یہ جب تک ہیں اس وقت تک ہڈی والے دانت نہیں نکل سکتے۔ یہ دودھ والے دانت اپنے وجود کو فنا کریں گے تب جا کر کے یہ ہڈی والے دانت نکلیں گے۔ تو ہڈی والے دانت اپنے وجود میں محتاج ہو گئے کس کے؟ اس کی فنائیت کے۔ سمجھے؟ کس کی؟ ہے نا، فنائیت کے ہو گئے کہ نہیں؟ بیج جب تک بیج ہے اس وقت تک پودا نہیں نکل سکتا۔ پودے کو وجود میں لانے کے لیے وہ پہلے اپنے وجود کو فنا کرتا ہے، تو بیج جو ہے وہ محتاج لے ہوتا ہے اور وہ محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں میں جو ترتیب پائی جا رہی ہے یہ ترتیب کیا ہے؟ طبعی ہے۔
طبعی ہے کہ ایک متقدم ہے اور دوسرا جو ہے وہ طبعاً ہے نا متاخر ہے، اگرچہ جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، یہ کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے، بس بتانے کے لیے. اس پر زیادہ محنت مت صرف کرنا، بس دلیل پر نظر رکھنا کہ معلومات غیر متناہیہ اللہ رب العزت کے نزدیک ہے نا مرتب ہو کر کے پائے جاتے ہیں، خواہ یہ ترتیب زمانی ہو، خواہ ترتیب یہ ترتیب ہے نا طبعی ہو، ترتیب کے ساتھ پائے جاتے ہیں، ہے نا. تو جب معلومات غیر متناہیہ میں ترتیب پائی جا رہی ہے تو ان معلومات غیر متناہیہ کے واسطے سے عدد میں بھی ترتیب ہوگی، وہ علوم میں بھی ترتیب ہوگی. تو اصل انہیں علوم میں ترتیب ثابت کرنا ہے، معلومات کا سہارا لے رہے ہیں. جیسے کہ علوم کی تعداد کو معلومات سے انہوں نے ثابت کیا، ایسے ہی یہاں پر ہے. تو اب یہاں پر دیکھو دلیل کا مقدمہ بناؤ، وہ صغرا بناؤ. صغرا یہ ہے کہ معلومات غیر متناہیہ باری تعالیٰ کے نزدیک یہ سب کے سب ہے نا ترتیب زمانی یا ترتیب طبعی کے طور پر بالذات ہے نا مرتب ہو کر کے پائے جاتے ہیں. اور چونکہ علوم کا اعتبار معلومات کے اعتبار سے ہے، لہذا علوم باری تعالیٰ بھی مرتب ہوں گے. یہ دوسری بات ہے کہ یہ ترتیب علوم میں جو آئے گی وہ بالعرض آئے گی. کیوں بالعرض آئے گی؟ معلومات کے واسطے سے آ رہی ہے. معلومات کو یہ ترتیب جو عارض ہوگی معلومات کو وہ بالذات ہوگی، اور علوم کو جو عارض ہوگی وہ بالعرض ہوگی. اسی کو کہا فَيَكُونُ عُلُومُهَا مُتَرَتِّبَةً بِالْعَرْضِ. تو ان کے جو علوم ہوں گے یعنی معلومات سے متعلق جو علوم ہوں گے وہ بھی سب کے سب بالعرض ترتیب کے ساتھ پائے جائیں گے. کیسے؟ اب اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں، یہاں سے مثال دے رہے ہیں کہ کیسے ترتیب ہوگی. ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرتب ہو کر کے اشیاء پائی جاتی ہیں سب ایک دوسرے سے ممتاز ہوں. یہی تو، ایک دوسرے سے امتیاز ہو تبھی تو ترتیب ہوگی کہ یہ ایک ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ پہلے ہے، یہ بعد میں، یہ اس کے بعد میں، یہ اس کے بعد میں، یہ آج ہے، یہ کل ہے، یہ پرسوں ہے، یہ نرسوں ہے. تو یہ متعین ہونا چاہیے. تو اس طور پر کہ یتعین الاول کہ پہلا والا متعین ہوتا ہے، مرتب ہو کر کے جو پائی جائے گی، جو متقدم ہوگا وہ متعین ہوگا، ممتاز ہوگا کس سے؟ متاخر سے. جیسے کہ جو ہے وہ علم جو حادثے یومی سے متعلق ہے، آج جو پیدا ہوئی ہے چیز وجود میں آئی ہے اس سے جو متعلق ہے نا وہ متعین ہے. والثانی، اور دوسرا والا بھی متعین ہے، اور یہ وہ علم ہے جو یتعلق بالحادث بالغد، جو حادث بالغد یعنی کل جو پیدا ہونے والا ہے اس سے متعلق ہے. تو دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، بس یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ تمام علوم اس طور پر مرتب ہو کر کے اللہ کے نزدیک پائے جاتے ہیں کہ آپس میں گڈبڈ نہیں ہوتے، سب ایک دوسرے میں ہے نا ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں، اور سب کی جو ہے وہ ہے نا تعیین ہوتی ہے، اور یہ تعینات ان میں موجود ہوتی ہے نا. اور تعینات جو ہوتی ہے وہ موجود بالفعل اشیاء میں ہوتی ہے. کس میں ہوتی ہے؟ جو متعین ہوتے ہیں، متعین ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ موجود بالفعل ہونا. تو وہاکذا الی غیر النہایہ، اسی طرح جو ہے وہ یہ سلسلہ ہے نا غیر متراہی چلا جائے گا. کون سا سلسلہ؟ یہ جو مثال والا سلسلہ دیا ہے کہ آج سے متعلق جو علم ہے وہ کل سے متعلق علم کا غیر ہے، اس سے یہ متعین ہے، یہ بھی متعین ہے، یہ بھی متعین ہے، یہ بھی متعین ہے، پرسوں نرسوں ارسوں 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 قیامت تک جتنا آنے والا ہے یہ سب کا سب جو ہے وہ متعین ہے ایک دوسرے سے. سمجھے؟ یہ ابھی تک مقدمات چل رہے ہیں. اب خلاصہ دیکھیے، ان تمام مقدمات سے جو نکلی چیز نکھر کے آئی وہ کیا ہے؟ والتسلسل، یعنی تسلسل پایا جا رہا ہے ان تمام چیزوں میں، تسلسل ہو رہا ہے. والتسلسل فی الامور الغیر متناہیہ، اور یہ تسلسل کس میں آیا ہے؟ علوم میں. اور علوم کیا ہے؟ غیر متناہی. اور وہ کیسے ہے؟ مرتب ہو کر کے پائے جا رہے ہیں اور موجود بالفعل پائے جا رہے ہیں. تو یہ تسلسل کہاں آ کر کے ٹکا؟ امور غیر متناہیہ موجودہ فی الفعل میں جو کہ مرتب ہیں ان میں تسلسل آیا. تو یہاں تک اب ثابت کیا ہوا وہاکذا الی غیر النہایہ سے ایک صغرا جو ہے وہ نکالو. وہ صغرا کیا نکلے گا ان تمام مقدمات سے مل کر کے؟ کہ اللہ رب العزت کے جو علوم غیر متناہیہ ہیں وہ اس کے نزدیک مرتب ہو کر کے پائے جا رہے ہیں، اور سب ایک دوسرے سے جو ہے وہ ممتاز ہیں، اور یہ امتیازات کا سلسلہ تعینات کا سلسلہ الی غیر النہایہ جو ہے وہ جا رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ امور غیر متناہیہ، وہ علوم جو غیر متناہی ہیں، موجود بالفعل ہیں اور مرتب ہو کر کے پائے جا رہے ہیں، ان میں تسلسل آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ تسلسل. یہ صغرا بنائیں گے.
کیا نکلا کہ امور غیر متناہیہ یا علوم غیر متناہیہ دونوں ایک ہی چیز. علوم غیر متناہیہ یا امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل مترتبہ کے اندر تسلسل پایا جا رہا ہے. یہ صغرا. والتسلسل یہاں سے کبرا. والتسلسل فی الامور الغیر المتناہیہ اور امور غیر متناہیہ میں اور وہ امور جو غیر متناہی ہیں موجودہ بالفعل اور موجود بالفعل ہیں مترتبہ اور وہ ترتیب وار ہیں خواہ یہ ترتیب بالترتب العرضی اگرچہ یہ ترتیب جو ہے وہ ترتیب عرضی ہی کیوں نہ ہو. علوم میں جو ترتیب آئی ہے کس طریقے سے آئی ہے؟ بالعرض آئی ہے. بالذات تو معلومات میں اگرچہ یہ ترتب عرضی ہی کیوں نہ ہو تو ایسی حالت میں ان ایسی چیزوں میں تسلسل کا پایا جانا ہے نا اس طور پر یہ باطل آ رہا باطل ہے. یہ تسلسل کیا ہے؟ باطل. تو صغرا کیسے بناؤ گے بیٹا؟ صغرا ہم نے کیسے بنا کے دیکھا تھا کہ علوم باری تعالی جو موجود غیر متناہی ہے اور موجود بالفعل ہیں اور ان میں جو ترتیب پائی جا رہی ہے وہ ترتب بالعرض جو ہے وہ ترتیب پائی جا رہی ہے. ان میں تسلسل کا ثبوت ہوا. کیا ہوا بیٹا؟ تسلسل ثابت ہوا. اور کبرا بنائیے اور ایسے امور جو غیر متناہی ہو موجود بالفعل ہو اور اس طور پر مرتب ہو کر کے پائے جائیں کہ ان میں سے پہلا دوسرے سے متعین ہو اور دوسرے سے ممتاز ہو ایسی چیزوں میں تسلسل جو ہے وہ باطل ہے. لہذا علوم میں تسلسل یہ جو ہے وہ باطل ہے. علوم باری تعالیٰ میں تسلسل باطل ہے. اور یہ باطل اس لیے لازم ہے جب علوم میں تسلسل باطل تو اس طریقے سے علوم کا منظم ہونا بھی جو ہے وہ باطل. اور یہ باطل اس لیے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے اس کو منظم مانا تو منظم ہونا جو ہے وہ باطل. سمجھ آیا؟ دیکھو والتسلسل فی الامور الغیر متناہیہ اور امور غیر متناہیہ میں تسلسل وہ امور غیر متناہیہ جو موجود بالفعل ہوں اور مرتب ہوں اگرچہ یہ ترتیب ان کی ترتیب عرضی ہو اس طور پر کہ اول متعین ہو والثانی اور دوسرا متعین ہو والثالث اور تیسرا بھی متعین ہو الی غیر ذالک. اسی طریقے سے نکالتے چلے جائیے. تسلسل کے ساتھ یہ ساری کی ساری تعینات اور یہ ساری کے سارے امتیازات امور غیر متناہیہ موجودہ بالفعل میں اس طور پر جو ہے وہ پائے جانا یہ تسلسل کہلاتا ہے. اور یہ تسلسل ہے باطل ہے. والتسلسل باطل یہ ہے بیٹا ہے نا. والتسلسل فی الامور الغیر متناہیہ الموجودہ بالفعل المترتبہ ولو بالترتب العرضی بحیث یتعین الاول والثانی والثالث الی غیر ذالک. یہ سب کے سب متعلق ہے تسلسل سے. تسلسل یہ جو ہے وہ مبتدا باطل یہ خبر ہے کہ اس طریقے کا تسلسل باطل ہے. اور یہ تسلسل لازم آ رہا ہے علوم باری تعالیٰ میں اس وجہ سے کہ علوم باری تعالیٰ کو آپ نے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم منظم مانا اور جو باطل کو مستلزم ہو محال کو مستلزم ہو وہ خود باطل ہوتا ہے. لہذا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس کے علم کا قائم منظم ہو کر کے پایا جانا یہ جو ہے وہ محال اور باطل ہے. سمجھ آیا؟ کس سے باطل ہے؟ یہ بالتطبیق والتضعیف. یہ برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے باطل ہے. کیا چیز؟ کہ امور غیر متناہیہ میں اس طریقے کا تسلسل پایا جانا یہ برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے باطل ہے. تو یہاں تک آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس کے علم کو قائم منظم مانا جائے تو امور غیر متناہیہ مترتبہ موجودہ بالفعل میں کیا لازم آئے گا؟ تسلسل لازم آئے گا. اور اس طریقے کی چیزوں میں ان تمام تفصیلات کے ساتھ تسلسل کا پایا جانا یہ محال اور باطل ہے. اور یہ محال اور باطل اس لیے لازم آیا کہ آپ نے شق انضمام کو صحیح تسلیم کیا ہے. لہذا جو محال کو مستلزم ہے وہ خود محال. شق انضمام چونکہ محال کو مستلزم ہے باطل کو مستلزم ہے اس لیے شق انضمام باطل. اب صرف آپ کو سمجھنا ہے برہان تطبیق اور برہان تضعیف کیا چیز ہے کہ جس سے آپ تسلسل کو باطل کر رہے ہیں اس چیز کو سمجھنا بھی تو چاہیے. کس طرح؟ جب تک تضعیف کو نہیں سمجھیں گے تطبیق کو نہیں سمجھیں گے تو آپ جو ہے وہ کیسے تسلسل کو باطل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ برہان بنانا ہے برہان کو سمجھنا ضروری ہے تبھی وہ برہان کسی چیز پر قائم ہو سکتی ہے. تو اس کو کل سمجھائیں گے. چلو چلو